بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جمعہ کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں جو پیش آتے ہیں، لوگ دریافت کرتے رہتے ہیں، جس کے بارے میں مومنین کا مطلع ہونا کافی ضروری ہے، بالخصوص وہ لوگ جو نماز جمعہ میں شرکت کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو نماز جمعہ کی نیت کے حوالے سے کہ نماز جمعہ کی نیت کیا کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر ہم نے مستحب کی نیت سے پڑھ لیا تو کیا ظہر واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، جمعے کی نیت کیا ہوگی؟ تو دیکھیے، نماز جمعہ جو ہے وہ واجب تخیری ہے، یعنی جمعے کے دن آپ اختیار رکھتے ہیں، شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ یا نماز جمعہ پڑھ لیں یا ظہر پڑھ لیں۔ ان دو واجب میں سے کوئی ایک بھی انجام دیتے ہیں تو دوسرا ساقط ہے، اس کو کہتے ہیں واجب تخیری۔ جیسے روزے کے کفارے کے بارے میں، اگر کوئی شخص عمدن روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہے۔ اب وہ یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے یا 30 یعنی 60 روزے پہ در پہ رکھے، بلکہ قضا کے ساتھ ایکسیپٹ، اور یا یہ کہ غلام کو آزاد کرے۔ تو اب ان میں سے کوئی ایک بھی انجام دیتا ہے تو اس کی تکلیف شرعی کیا ہے؟ ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ بھی واجب تخیری ہے۔ غیبت امام ہے زمانہ علیہ السلام میں، مشہور نظریہ بھی نہ ہو تو بہت سے مراجعوں کا نظریہ ہے۔ تو اب اگر آپ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں تو آپ جو نیت کریں گے وہ واجب یا قربتاً اللہ کی نیت کریں گے کہ ہم قربتاً اللہ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر ہم ظہر پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، کیونکہ غیبت کے زمانے میں بعض لوگ نماز جمعہ کو واجب نہیں سمجھتے یا اس میں اشکال کرتے ہیں، تو آپ اگر احتیاطاً نماز ظہر بجا لا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ قربتاً اللہ واجب تخیری کا ایک فرد ہم بجا لا رہے ہیں، اور اگر بعد میں ظہر بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ظہر احتیاطاً پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ نماز جمعہ کے وقت کے حوالے سے، جو خاص طور پر جو ائمہ جمعہ ہیں جو نماز جمعہ پڑھاتے ہیں ان کے لیے قابل توجہ ہے کہ جمعے کا وقت کتنا ہے، نماز جمعے کا وقت کتنا ہے اور کب سے شروع ہوتا ہے۔ آیت اللہ السطانی کے یہاں نماز جمعے کے وقت کا ایک حد بتائی گئی ہے۔ رسالہ جامع جو ہے آیت اللہ السطانی کا، اس میں بیان بھی ہوا ہے، ہم نے خود اس کو ترجمہ کیا ہے، اس میں اردو میں بھی ہے، سائٹ پہ بھی ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اول زوال عرفی، عرف میں جو اول زوال ہوتا ہے اس میں نماز جمعہ ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے جو مصداق معین کیا ہے وہ یہ کہ اگر 40 منٹ تک خطبہ ہو اور اس کے بعد فوراً نماز جمعہ شروع ہو جاتی ہے تو نماز جمعہ صحیح ہے، یعنی نماز ظہر سے کفایت کرتی ہے، نماز ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر خطبہ 40 منٹ سے زیادہ ہوتا ہے اور تقریباً سوا گھنٹے تک، 45 منٹ 50 منٹ 1 گھنٹے سوا گھنٹے تک، ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ احتیاط کرنی ہوگی آپ کو، یعنی اگر آپ نے 45 یا 50 یا 1 گھنٹے کا خطبہ دے دیا اور پھر نماز پڑھی تو احتیاط واجب کے بنا پر آپ کو ظہر بھی پڑھنی پڑے گی، امام کو بھی اور ماموم کو بھی۔ اور اگر سوا گھنٹے سے زیادہ بھی خطبہ طولانی ہو گیا تو پھر فتویٰ ہے کہ آپ کو نماز جمعہ آپ کی کفایت نہیں کرے گی ظہر سے، آپ کو ظہر پڑھنا ہی ہے۔ تو اول زوال عرفی کا جو معیار ہے آیت اللہ السطانی کے یہ ہے، 40 منٹ تک اگر خطبہ ہو کر نماز شروع ہو جاتی ہے تو نماز ظہر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ 40 سے اوپر سوا گھنٹے تک بنا بر احتیاط واجب نماز ظہر پڑھنی ہوگی، اور اگر سوا گھنٹے سے زیادہ بھی طولانی خطبہ ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں یقیناً آپ کو بغیر احتیاط یعنی فتوے کی بنیاد پر نماز ظہر پڑھنی ہے اور جمعہ کافی نہیں ہے۔ یہ وقت کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے 2 نماز جمعہ ہو جاتا ہے، ایک جگہ پہلے سے ہو رہی تھی، بعد والوں نے شروع کر دیا، فاصلہ کم ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے ہمارے یہاں پہلے ہوتی تھی، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہمارے یہاں پہلے ہوتی تھی، اس طرح کے مسائل کہیں کہیں پیش آ جاتے ہیں۔ تو وہاں پر کیا حکم ہے؟ کیا جو پہلے سے ہو رہی ہے 20 سال 25 سال سے وہ صحیح ہے، جو ابھی شروع ہوئی وہ باطل ہے؟ تو ایسا کوئی معیار نہیں، معیار ہر جمعے کے دن جب نماز جمعہ شروع ہو رہی ہے دیکھا جائے کہ کون سی نماز جمعہ پہلے شروع ہوئی۔ اب جو بھی پہلے شروع کر دے گا اس کی صحیح ہے، دوسری باطل ہے، کیونکہ 1 فرسخ کا فاصلہ ہونا چاہیے، 5.5 کلومیٹر تقریباً۔ تو یا تو آپس میں یہ کر لیں کہ بھائی 1 ہفتہ یہاں ہو 1 ہفتہ آپ کے یہاں ہو، نہیں تو پھر ان دونوں میں سے جو پہلے شروع ہوگی وہ صحیح ہے، دوسری باطل ہے۔ اگر علم نہ ہو کہ کون سے پہلے شروع ہوئی اور کون سے بعد میں تو پھر آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا۔ اسی حوالے سے جمعے کے حوالے سے مسافر لوگ
جو لوگ مسافر ہیں، چاہے وہ امام جمعہ ہو یا ماموم ہو، کیا نماز جمعہ پڑھ سکتا ہے؟ تو پڑھ سکتا ہے۔ امام جمعہ بھی مسافر بھی نماز جمعہ پڑھا سکتا ہے اور مسافر بھی نماز جمعہ پڑھ سکتا ہے، دونوں کو اجازت دی گئی۔ اور اسی طرح نماز جمعہ میں جو ایک سوال یہ کہ خرید و فروخت، مثال طور پر اذان ہو رہی نماز جمعہ کی، سورہ جمعہ میں بھی ہے کہ جب آپ اذان ہو رہی ہو تو آپ جو ہے خرید و فروخت کو ترک کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، فضر البیع، بیع کو ترک کر دیجئے اور آپ آ جائیے۔ تو کیا بیع کرنا، اگر اذان جمعہ ہو رہی، نماز جمعہ کی اذان ہو رہی ہے اور آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں، مارکیٹ میں ہیں، کچھ لے رہے ہیں، تو کیا آپ پر ترک کرنا واجب ہے؟ اور اگر اذا نودی للصلاۃ فذروا البیع، تو اب اگر ہم نے ترک نہیں کیا تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ تو دیکھیے یہ حکم جو ہے کہ جس وقت نماز جمعہ کی اذان دی جا رہی ہے، اذا نودی للصلاۃ فذروا البیع، یہ اس وقت ہے جب نماز جمعہ واجب تعینی ہو، یعنی امام معصوم یا ان کا نمائندہ خاص جو ان کی طرف سے معین کیا گیا ہے کسی شہر میں، وہ پڑھا رہا ہو اور نماز جمعہ میں حاضر ہونا واجب تعینی ہے، یعنی تاخیری نہیں کہ ظہر پڑھنے چلے گا، نہیں، یقیناً آپ کو حاضر ہونا ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ وہاں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص معاملہ کر رہا ہے اور وہ معاملہ ترک نہیں کرتا ہے، اذان ہو رہی ہے، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ آج کے زمانے میں، غیبت کے زمانے میں یہ مسئلہ مبتلا بے نہیں ہے، کیونکہ جمعہ واجب تاخیری، آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں اور ظہر کے لیے آپ کے پاس وسعت وقت ہے، اس لیے اگر اذان ہو بھی رہی ہو جمعے کی اور اگر آپ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، اگرچہ اذان جب آواز آئے تو انسان کو بڑھ جانا چاہیے عبادت کی طرف، اذان کا مقصد ہی یہی ہے، لیکن اگر کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو آپ گناہ گار شمار نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی اگر کوئی مسئلہ ہو جمعے کے حوالے سے تو آپ ہمارے پیام ٹی وی چینل پہ کمنٹ پہ بھیج سکتے ہیں اور اس کی جزیات اور تفصیل معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔